الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک دو جن لوگوں نے اپنی جوتیاں یا چپل شو ریک میں نہیں رکھے ہیں، وہ جائیں اپنی چپل یا جوتیاں شو ریک میں رکھ کر آئیں. کتنے ہیں؟ کتنے لوگوں کے؟ دیکھو عبد الرحمن دیکھ رہا ہوں. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، الہ العالمین ہے، جس نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، توحید کی دعوت دی، شرک اور کفر سے منع فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد 22 ربیع الاخر 1446 ہجری مطابق 25 اکتوبر 2024 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ معزز طلباء و طالبات شریک ہیں، جہاں 5 سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں: توحید، فقہ، حدیث، الدروس المہمہ اور ادب المفرد. توحید میں
پچھلی کلاس میں ہم نے فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے اور چند باتیں پڑھی تھیں. اس کے بعد سلسلہ جاری ہے جنوں پر ایمان. مطلب کیا جن بھی ہوتے ہیں؟ کیا ہم مانیں گے، یقین کریں گے کہ جنوں کا وجود ہے؟ ایمان مطلب وجود ان کا. کیا وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی تخلیق کی گئی ہے، یا یہ صرف مجرد ایک تصور ہے ڈرانے کے لیے، حقیقت میں جن نہیں ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ جن ایک مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ غیبی مخلوق ہیں، اور انسانوں سے پہلے یا انسانوں کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کا وجود ہے، اور ان کے اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، اور ان کی تخلیق کا مقصد بھی قرآن میں بتایا گیا ہے. تو جنوں پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا کہ جن ایک عالمی مخلوق ہیں، ایک غیبی مخلوق ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا ہے. سورہ حجر کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارٍ السَّمُومِ. دیکھیے، انسان کو ہم نے پیدا کیا، اللہ کہہ رہا اس کے بعد جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا آگ سے. تو انسان سے خلقناہ من قبل، اللہ نے کہا من قبل مطلب قبل الانس، من قبل ہی، من قبل من قبل. والجان خلقناہ من قبل، جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ جن انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. کیوں پیدا کیا اللہ نے جنوں کو؟ اسی چیز کے لیے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس. اچھا، یہاں بھی جن پہلے ہے. وما خلقت الجن ہے یا ان سے پہلے جن؟ ان الصفا والمروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سعی میں کہاں سے شروع کرتے ہیں برکت بھائی؟ سعی جو شروع عمرہ کیے ہیں نا آپ، تو سعی جو کرتے ہیں تو سعی کی چکر کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صفا سے یا مروہ سے؟ یاد کیجئے. پتھر، اللہ اکبر، حجر اسود. میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ناشتہ ہوا یا اور ایک ناشتہ چاہیے؟ میں پوچھ رہا ہوں سعی جو عمرے میں ہوتی ہے، میرے پیارے برکت، میرے عزیز برکت، میرے دلارے برکت، میں پوچھ رہا ہوں کہ عمرے میں جو سعی کی جاتی ہے تو شروع سعی صفا سے مروہ شروع ہوتی ہے، صفا سے یا مروہ سے شروع ہوتی ہے؟ رائٹ سے. میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ آئندہ جمعہ ناشتہ کرواؤں گا سب سے آپ کے حساب میں. صفا مروہ کی صحیح ہوتی نہیں ہوتی؟ تو ہم پہلے صفا سے سٹارٹ کرتے صحیح. ہاں پھر بولیں. رائٹ سائڈ اللہ اکبر لکھا ہے، پولیس والا کھڑا ہے، پتھر اتھر نظر آتے ہیں، کچھ لوگ بھی نظر آتے ہیں وہاں پر، ایسیاں بھی چلتی ہیں. ارے کیا پوچھے کیا ناشتہ اچھا کیجیے. ہاں نیند ہوئی نہیں ہوئی آپ کی؟ سونا بھی اچھا، رات میں نیند بھی لو.
میرے پیارے شاگرد، میرے پیارے بھولے بھالے شاگرد، اللہ آپ کے اس بھولے پن کو قبول فرمایا۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا طالب علم ہے، برکت۔ دیکھیے ہم لوگوں کو آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا کا ذکر قرآن میں کیا، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ۔ تو آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح کی صفا سے شروع کی اور فرمایا ابدأ، حدیث ہے نا، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے کلام میں جو چیز شروع کی ہے، کیا؟ صفا پہلے مروہ۔ ویسے یہاں بھی ہے وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ معلوم ہوا ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مکلف ہے۔ مکلف مطلب ذمہ دار، جیسے انسان ذمہ دار ہے۔ دو ہی مخلوق ہیں محترم طلباء و طالبات، آپ کا آنا مبارک، آپ کا بیٹھنا مبارک، آپ کا سننا مبارک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ فرشتوں نے پر بچھایا ہے آپ کے، چیونٹیوں نے دعا کی ہے، مچھلیوں نے دعا کی ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے آپ کا یہاں آنا۔ اللہ، مچھلیوں کی دعائیں، فرشتوں کا پر بچھانا، فرشتوں کی دعائیں، چیونٹیوں کی دعائیں، سبحان اللہ، اور جنت کا راستہ آسان ہونا، یہ سب خیر ہے جو دعوت سینٹر کے اس کلاس میں آنے سے، آف لائن ناٹ آن لائن، کیونکہ آن لائن والے من سلک طریقاً میں نہیں آتے نا، چلے کہاں، وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیثوں میں جو آیا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں من سلک طریقاً یلتمس فیہ علما، بہرحال آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ شیطان روکے گا پکا۔ نیند نہیں ہوئی، کب سے جا رہے، تھک گئے ہو، پڑھ چکے ہو سب، یہ بھی انڈر ہے، پڑھ چکے ہو سب، بھئی نئی چیز تھوڑی ہے، عقیدہ پڑھ لیا نا پورا، حدیثیں بھی پڑھ لی ہے پوری، اب کیا ہے؟ ایسے روکے گا وہ آئے گا۔ پوری رات نیند نہیں ہوئی صحیح، صبح جاؤ گے تم اٹھ کر، پھر پوری نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ بہت طریقوں سے آتا ہے خبیث، کون؟ برا جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا۔ چلیے، تو یہ مکلف ہیں، مطلب ذمہ دار ہیں یہ بھی اللہ کے اوامر پر عمل کرنے کے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی۔ جیسے ہم انسان مکلف ہیں اللہ کے اوامر آرڈرز پر عمل کرنے کے، فالو کرنے کے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے خود کو بچانے کے، ویسے ہی یہ بھی مکلف ہیں۔ اور جیسے ہم انسانوں میں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، فرمانبردار بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جنوں میں بھی فرمانبردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے۔ اور جیسے مومن انسان کہاں جائیں گے؟ جنت یا جہنم؟ جنت۔ ویسے مومن جن بھی جنت میں جائیں گے۔ کافر انسان کہاں جائیں گے؟ عبد الرحیم بولو۔ کافر انسان جو کافر ہوتا ہے، کفر پر مر جائے، اسلام ایمان نہ لائے، کہاں جائے گا بیٹے وہ؟ بس عقیدہ پڑھ لیا بچہ، یہی فائدہ، یہ ایک فائدہ کافی ہے آنے کے لیے، آپ لے کے آ رہے ہیں، باقی فائدے تو اپنی جگہ، یہ ایک فائدہ بچے کو مل گیا کافی ہے۔ چلیے شایان لاڈلے، بتاؤ کہ جن اگر کفر کر کے مر جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ شاباش بیٹا۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے، کس کا؟ جنوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں بیان فرمایا، جو جنوں کی بات کو نقل کرتے ہوئے، وَإِنَّ کیا ہے؟ وَإِنَّ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، انا ہے نا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ایک حافظ یس کہہ رہے ہیں، ایک حافظ سوچ رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ انا ہی ہے، وَأَنَّا مِنَّا، مجھے بھی یاد آ گیا، اب کیا بولتے ہیں آپ؟ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم، اور کہتے ہیں جنہوں نے کہا ہم میں سے بعض نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، بعض اس کے علاوہ ہیں، مطلب نیک نہیں ہیں، بعض نیک ہیں، بعض نیک نہیں ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پر تھے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ خواہشات پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ نے فرمایا
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو باغات ہیں، جنت میں دو باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے انسان اور جن، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جن بھی آیا نا اس میں. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے نا انسانوں کے لیے. ظلم حلال ہے حرام ہے؟ آپ اس پر ظلم کرو، وہ آپ پر ظلم کرے. حلال واللہ حرام؟ حرام. ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام. تو ویسے ہی جنوں کے لیے بھی یہ چیز حرام کر دی گئی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، بے شک میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ بولو، آواز نہیں ہے، بولیے. ظلم حرام ہے، اس حدیث سے معلوم ہے ظلم حرام ہے. حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، ایک جن دوسرے جن پر ظلم کرتا ہے، ایک جن دوسرے انسان پر بھی ظلم کرتا ہے. جن انسان پر ظلم کرتا ہے. اچھا، انسان بھی جن پر ظلم کرتا ہے، وہ کیسے؟ سنے کبھی؟ جو بتائیں گے میری طرف سے انعام. اب نہیں، کل شام میں. عبید بھائی ہاتھ اٹھائے. السلام علیکم. جی بھیا. اب بولو میرے لال، بولیے جی. کیا بات ہے. اب عبدالعزیز بھائی، واللہ العظیم میں انعام دوں گا اس لڑکے کو، کیونکہ میں نے بولا تھا بھی انعام. کیا انعام ہے نہیں بولا، میں انعام دوں گا. آپ آج نہیں، تھوڑا ٹائٹ ہے معاملہ آج. کل ملو ابو عبید، یاد سے ملنا. بہترین جواب، خوش کر دیا عبید آپ نے، اللہ جزائے خیر. میں سمجھ رہا تھا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا. ہیں بھائی طلبہ ماشاءاللہ بہت اچھے. انسان کا جن پر ظلم یہ ہے کہ وہ ہڈی سے استجمار کرتا ہے. یہ بولا نا آپ نے. حبیب انت یا اخی، اللہ احبک فی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے عبید آپ سے محبت کرتا ہوں. ایسا جواب دو، ایسے آگے بڑھو. قوم کو ضرورت ہے آپ کی، عبداللہ کی، عبد الرحمن کی، عبد الرحیم کی، یہ شایان کی. بھائی ہم تو کر رہے کام اپنا جو بھی ہے چھوٹا موٹا. قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ بڑے ہو، ٹھیک ہے، محنت کرو، علماء بنو، ڈاکٹر بنو، عالم بنو، انجینئر بنو، عالم بنو. اپنے فیلڈ میں رہ کر دین کی خدمت کرو. لوگوں کو عقیدہ بتاؤ، منہج بتاؤ، سنتیں بتاؤ، کرو کام. اور میری زندگی میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانس چل رہی ہے میرے طلباء کا میں ساتھ دوں گا انشاءاللہ. میں جب تک میری سانس، ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اگر زندہ رہوں گا آپ بڑے ہو جائیں گے. اگر میری زندگی جب تک ہے میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا. آپ بولنا میں عبید ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن، میں بھولوں گا بھی نہیں. یاد رہیں گے چہرے، یہ سب چینج ہو جائیں گے چہرے، لیکن چہرے تو یہی ہوں گے. مطلب آپ تو آپ ہی رہیں گے نا. آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، جو بھی ہے دیکھو جو بھی ہے معاملے. لیکن انشاءاللہ میں تعاون کروں گا آپ کا دعوت اللہ میں. کوئی بھی طالب یا طالبہ دعوت اللہ میں تعاون چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، کیونکہ اس سے اچھا کام نہیں ہے دنیا میں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ نے کہا. ومن احسن، کون احسن ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے. وعمل صالح وقال اننی من المسلمین. چلیے زبردست، خوش کر دیا عبید، آج خوش کر دیا بھائی بچہ ماشاءاللہ. وہ بھی بچہ بولا، میں سمجھا بڑوں میں شاید کوئی ایک ہاتھ اٹھائے، دو ہاتھ اٹھائے. میں سوچ رہا تھا یہ شاید مشہود بھائی، افجل بھائی، منصور میاں ہاتھ اٹھائیں گے، ایسے سوچا تھا. لیکن وہ بچہ ہاتھ اٹھا دیا، کیا بات ہے.
اس لیے بچوں کو بچے نہ سمجھیں آپ، مطلب علمی اعتبار سے ہیں بچے وہ، لیکن سمجھتے ہیں چیزوں کو ماشاءاللہ، یاد بھی رکھتے ہیں. تو یہ ظلم ہے انسان کا، جیسا کہ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، توشا ہمارے لیے کیا ہے حلال کھانا، ذات کیا ہے ہمارے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. کیا بات، کل کھائے کیا بریانی کچھ؟ بھائی کھاتے نا، اللہ کا نام لے کر ذبح ہوتا نا، بکرا یا مرغی یا اونٹ یا گائے، اللہ کا نام لے کر ذبح ہوتے نا، ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اندر کی ہڈی پھینک دی جاتی ہے. تو یہ جیسا گوشت ہمارے لیے حلال ہو گیا، سبحان اللہ. کیوں حلال ہو گیا یہ گوشت؟ کیونکہ اس کو جب ذبح کیا گیا تو اللہ کا نام لیا گیا. تو پھر ہڈی بھی جنوں کے لیے حلال ہوگی کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا. مطلب ہڈی پر نہیں، بکرے پر، اونٹ پر، گائے پر. وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. اس حدیث میں یقع فی ایدیکم، آپ نے فرمایا وہ ہڈیاں جو تمہیں مل جاتی ہیں جنہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال. اچھا جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے، اس کا مطلب جن ہیں، اس کا مطلب جن بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. انسان جیسے پوچھے نہ معلوم ہو تو جنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھیں، اور جنہوں نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اسی طریقے سے وکل بعرۃ، اور کیا بولے گوبر بولتے ہیں اس کو، ہاں گوبر بھی اس جانور کا تمہارے جانوروں کے لیے غذا ہے، لدوابکم، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تستنجوا بہما فانہما طعام اخوانکم، تم ہڈی اور گوبر سے استجمار مت کرو، اپنی نجاست کو دور کرو. پڑھ لیے نا ہم فقہ میں. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے. اچھا جن ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی معلوم ہے، جن ہمارے بھائی ہیں، جن بھی بھائی ہوتے ہیں انسان کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے استنجا مت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی غذا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ظلم نہیں ہوگا ان کی غذا پر، آپ جو ہے اس کو گندا کر دیا، وہ کھا نہیں سکتا ہے پھر، تو یہ اس کا ظلم ہے. ٹھیک ہے، جو علماء نے بیان کیا. وَمِنْ عُدْوَانِ الْإِنسِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَجْمِرَ الْإِنسَانُ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ. سمجھ میں آ گیا؟ جنوں کا بھی ظلم ہوتا ہے انسانوں پر. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، دلوں میں جن وسوسے ڈالتے ہیں. وسوسے معلوم؟ وہ بعض لوگ تو پریشان ہیں اس بیماری سے. وسوسے مطلب برے خیالات، ڈراؤنی خیالات، گندے خیالات دلوں میں جو پیدا ہوتے ہیں، وسوسے. بعض لوگ اتنا پریشان اتنے اردو بولنا ہے نا. بعض لوگ اتنے پریشان ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس ایک پوائنٹ کو لے کر، کیا؟ وسوسے. نیند نہیں آتی، عبادتوں میں خلل، لائف ڈسٹرب ہو گئی پوری، وسوسے، کام صحیح نہیں ہو رہا ہے آفس کا. کیوں؟ دلوں میں وسوسے. تو وسوسے کیسے دور کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی. وسوسے کیسے دور کرنا؟ اس کو جگہ مت دیجیے دل میں. خیال آتا ہے، آپ اگر اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو وہ خیال آپ کے دل میں لٹ جاتا ہے. بولو نا تھوڑا، آپ بھی بولو. بیٹھ جاتا ہے وہ خیال آپ کے دل میں. تو جب خیال آئے نا، اس کو برا بولنا، برا نکلو باہر. اس کو آپ کے دل میں خیال آیا، شیطان آپ کے دل میں، جن آپ کے دل میں ایک خیال پیدا کر رہا ہے. وضو نہیں ہوا، پھر جاؤ، یہ طہارت نہیں ہوئی صحیح، نجاست دور نہیں، پھر گئے واش روم. آپ تعجب کریں گے ایسے کیسز ہیں وہاں 25 مرتبہ وضو کرتے ہیں، 25 مرتبہ جو ہے جا کر واش روم میں استنجا کر کے آتے ہیں، پانی سے صاف کر کے آئے، پھر خیال نہیں 1-2 قطرے گر گئے ہوں گے، پھر جاتے، پھر سو. یہ وسوسے پریشان کرنا انسان کو، نماز کا وقت ختم ہو جاتا.
نماز میں خیالات ڈالتا ہے. نماز وضو نہیں کیا تھا تم نے صحیح, نماز توڑ دیتے. میرے پاس آیا ایسا, پھر جاتا بچہ, ماں باپ پریشان ہے اولاد سے, ہمارا بچہ کتنی مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے, کتنی مرتبہ حمام میں جا رہا ہے, واش روم واش روم واش روم واش روم, بار بار جا رہا ہے, کیوں؟ وسوسہ. نہیں میں ابھی کلین نہیں ہوئی, میں پھر جا رہی بچی, پھر آ رہی ہے, پھر جا رہی بچی. یہ ینگ بچی ہیں بیچارے, ماں باپ پریشان ہیں, یہ کیا بار بار جا رہی ہے, آ رہی ہے, کیوں؟ وسوسے. وسوسے, دل و دماغ پریشان ہو جاتا ہے انسان. تو یہ کیا ہے؟ جب خیال شروع ہوا تو آپ نے اس کو جگہ کیوں دی اپنے دل میں؟ ہٹا دیتے دل سے, دماغ سے ہٹا دیتے, دل سے ہٹا دیتے, نہیں سوچتے اس کے بارے میں. بتاؤ میں آپ کو پریکٹیکل ایک چیز جلدی سے کیسے ہٹائیں گے. میں پہلے ہٹا کے بتاتا ہوں آپ کو, اس کے بعد آپ خود اپنا ہٹا لیجئے خیالات جلدی, ٹھیک ہے؟ ایک پریکٹیکل پریکٹس, پی پی کریں گے, ٹھیک ہے؟ نئے شارٹ کٹس ہیں ہمارے بھائی, سب کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے کام. چلیے, دین میں گڑنا نہیں ہے نا, دنیا میں تو کر سکتے ہیں کام. چلیے آپ سوچئے, فون میں یہاں سے دیکھو, تار نہیں ہے کچھ نہیں, میں یہاں سے ایک نمبر ملا رہا ہوں, رنگ ہو رہی ہے حیدرآباد میں. السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے میاں, خیریت؟ میں میرے بھائی سے بات کر رہا ہوں. کیسے؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں جدہ میں. یہ کیا ہے, سیٹلائٹ کیا ہے, کیسے میری آواز ڈائریکٹ صرف نمبر ملانے سے؟ یہ کیا ہے؟ اور سری, معلوم سری کیا ہے بھائی؟ سری کال ٹو مسٹر فواد, ادھر سے جا, سوری مسٹر فواد از بزی ان دا کلاس. میں سری کو, کون سری پتہ نہیں بھائی, ایسا ہی آ رہی, اس کو بول رہا ہوں تو وہ کال کر رہی ہے. ابھی کل کے بتا سکتا ہوں میں آپ کو, جی پکڑو بولو, اور کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں ابھی نہیں, اس میں نہیں بولوں گا میں, ریکارڈنگ پڑ. تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ سوچئے اس کے بارے میں جلدی. سوچ رہے نہیں سوچ رہے؟ سب سوچئے. ہو گیا؟ سوچ رہے نا؟ اب آپ سنیے ایک بات. گاڑی کیسی بنائی کس نے؟ کچھ تھوڑا سا تیل ڈالتے ہیں, گیئر سٹارٹ کرتے ہیں, گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, تیل رہتا ہے اس میں, گاڑی چل رہی ہے, چل رہی ہے, چل رہی ہے, چل رہی ہے. کیسے چل رہی ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سامان لدا ہوا ہے, گاڑی چل رہی ہے. یہ کیا چیز لے کے جا رہی ہے اس کو؟ یہ حرکت کیسے ہو رہی ہے اس میں؟ ہم چل رہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ہم چل رہے, اوپر گود میں بچے کو بٹھا کے, گود میں بچے کو لے لیا, چل رہے ہیں. لیکن ہم سب ایک چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا نام گاڑی ہے. اس میں ایک مشین ہے, اس میں پانی ہے, تھوڑا وائر اور تار اور لگے ہوئے ہیں, تھوڑا تیل ول ڈالا گیا ہے, اس کو ایسے کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں, زر جا رہی ہے. تھوڑی سوچیے کیا چیز اس کو دھکا دے رہی ہے آگے. سوچ رہے نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ بولیے بھائی. لاسٹ, ہوائی جہاز, یا اللہ, کوئی 80 کلو کا, کوئی 100 کلو کا, پیسنجر کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی 5 کلو کے بچے, پھر ان کا سامان, ضرور ضرور, بچوں کو ہنسانے کے لیے بولا, ضرور ٹر, اوپر ہو گیا. اب درنگ دیکھیں نا, جا رہا ہے پلین, جہاز اوپر. جدہ سے ممبئی 3 گھنٹے صاحب, کتنا, 4 گھنٹے, within 4 hours, 4 گھنٹے میں ہم کو ہمارے سامان کو لے کے. یہ کیسے اڑ رہا ہے, یہ گر رہا بھی نہیں. یہ دیکھیے, فون ہے میرا, وہ یہ دیکھیے, ارے پڑھو اچھا, ہاں بس. یہ سامان لے کے اڑ رہا ہے, کیا چیز ہے بھائی؟ سوچ رہے, جلدی سے سنیے.
ابھی جب میں پلین کے بارے میں بول رہا ہوں، کیا آپ نے فون کے بارے میں سوچا؟ فون کے بارے میں سوچا؟ ہٹ گیا نا دماغ آپ کا وہاں سے، یہ وسوسہ ہے، ہٹانا۔ میں ابھی پلین کے بارے میں آپ کو بول رہا ہوں، تو کیا آپ فون کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آواز کیسے انڈیا پہنچ رہی ہے، پاکستان پہنچ رہی ہے؟ نہیں سوچ رہے۔ گاڑی کے بارے میں سوچ رہے تھے جب میں پلین کے بارے میں بول رہا تھا؟ میں نے کہا پلین، آپ نے کہا ہاں پلین اڑتا جاتا، میں بولا سوچو، آپ سوچے کس کے پہلے میں نے کہا فون کے بارے میں سوچے، اس کے فوراً بعد میں نے کہا گاڑی کے بارے میں سوچیے، آپ نے گاڑی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے فوری بعد میں نے کہا کہ آپ پلین کے بارے میں سوچیے، مائنڈ ڈائیورٹ۔ میں بول رہا ہوں آپ ہٹ رہے ہیں، تو خود آپ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ خیال آ رہا ہے، وضو نہیں ہوا، حل خلی ولی برا بولنا، برا بولنا، برا برا مانا، نکلو باہر بولنا، جن جانا وضو کرنا نا، اس کو جگہ نہ دے خیالات، بس وضو ہٹ جائے گا، اسی کا نام ہے وضو۔ چلیے، تو یہ کرتا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے کہ وسوسے پیدا کرتا ہے دلوں میں، جن اور انسانوں کو پریشان کرتا ہے۔ بھئی جن کی انسان سے دشمنی ہے نا، سلام رحمت اللہ۔ دوسری چیز، دلوں میں ڈر، گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ کون؟ فرشتہ۔ ٹاپک کیا چل رہی ہے؟ یہ نہیں بولے نا لیپ ٹاپ بند کر کے، گاڑی عبدالعزیز بھائی کی یہی ہے، مشہود بھائی کی گاڑی کا کدھر ہے، گاڑی سٹارٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اصل ٹاپک اگر نہیں بھول گئے تو آپ، جنوں کے بارے میں۔ چلیے، دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے، آپ ڈریں گے اور ڈرائے گا، یہ پوائنٹ یاد رکھیے میری، یہ بھی ظلم ہے اس کا۔ بھئی دیکھیں، انسان کو ڈرائے تو ظلم ہے۔ میں برکت بھائی کو ڈرا دوں، آپ کو معلوم ہے جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ ڈرائے۔ بعض لوگ مذاق سے ڈراتے، بچے ریڈی، سنیں، بچے ریڈی ہیں، پیچھے سے کہ بو، پیچھے سے کہ بو بولتا، ایک دم آدمی ڈر جاتا ہے، مذاق کر رہا ہوں، میں ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، آپ ڈر گئے کیوں؟ یہ جائز ہے؟ بولیے بھائی، انسان کو نہ ڈرائے، نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، مذاق کیجئے لیکن ڈرائیے مت آپ۔ تو جن بھی ڈراتے ہیں انسانوں کو، اور جب انسان ڈرتے ہیں، اب جیسے اندھیرا ہے، جن جو ہے کوشش کرے گا، اور اسپیشلی ذرا خواتین اسلام جو ہیں نا، ان کو زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ کمپیئرنگ ٹو جینٹس، خواتین میں ڈر خوف ہوتا ہے نیچرلی طور، تو جن کیا کرتا، ڈراتا، اکیلی ہو تم، میاں بھی نہیں ہے گھر میں، دیکھو آواز آ رہی ہے۔ بات ہے بے نام نہیں لوں گا، بعض لوگ بولتے بھائی ہمارے پاس کنٹینیو، اب دیکھو ڈر شروع، ڈرنا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں بھائی، ایسے ہوتا ہے، چھت پہ سے چلنے کی آواز آتی ہے راتوں میں، بھاگنے کی، ایسے میرے پاس سوال ہے، میں نے جن بھاگتا ہوگا، آپ کیوں ڈر رہے؟ اعوذ باللہ پڑھی، ڈر پہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے وہاں پر، ایسے۔ بہرحال اگر ہو بھی جن کسی گھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ بھاگ جائے گا اگر آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جن ڈراتے ہیں، اور سورہ جن آیت نمبر 6 سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور خاص طور سے کب ڈراتے ہیں جن؟ جب اگر انسان ان کی پناہ لینا شروع کر دے تو پھر خوب ڈراتے ہیں، ہاں یہ آ گیا اب مٹھی میں، اس کو اور ڈرا کے رکھو، اس کو اور ڈرا کے رکھو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ کچھ مرد انسانوں کے پناہ لیتے تھے، کچھ جن مردوں کی۔ میں ایک سوال کروں گا، ریڈی رکھنا، ہاتھ ریڈی رکھو، منصور آپ نہیں، باقی آپ بھی کر سکتے۔ کچھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ انسانوں کے مرد کچھ جن مردوں کی پناہ لیتے تھے، فزادوہم رہقا، تو ان جن مردوں نے ان انسان مردوں کو خوب ڈرایا۔ اس آیت میں ایک فائدہ ہے، بتائیے، فائدے تو بہت ہیں، کیا ہے فائدہ؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ جن انسان کو ڈراتے ہیں، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پناہ لیتے ہیں تو اور ڈراتے ہیں، تیسری بات کیا معلوم؟ جی کیا ہوا بھائی؟ جی کیا آواز ہے؟ ارے بیٹے کے ابا دیکھو،
وہ بیٹے کا جواب یا ابو کا جواب ہے؟ فواد بھائی ان کو کچھ کھلائیے، فواد بھائی کھلائیں گے۔ مرد بھی ہوتے ہیں جنوں میں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رجال من الجن، اس کا مطلب مرد بھی خواتین بھی ہوتے ہیں، کس کے؟ جنوں کے۔ جیسا انسانوں میں نا، میں آپ کو بتاؤں، جیسے انسانوں میں ہم مرد ہیں، خواتین ہیں، شوہر ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، ویسے جنوں میں بھی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، فیملیز بھی ہوتے ہیں، شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں، بچے کچے بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، رجال اللہ نے کہا۔ اسی طریقے سے جن کا انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو تکلیف دینا، جن پکڑ لیا بولتے ہیں نا، جن آ گیا، آنگ میں جن آ گیا، جن پکڑ لیا، جن سوار ہو گیا، جملے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو یہ جنوں کے بارے میں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ شیاطین یہ کیا ہے؟ شیطان یہ کیا الگ مخلوق ہیں؟ جن الگ مخلوق ہیں یا ایک ہی مخلوق میں سے شیاطین آتے ہیں؟ جواب دوسرا صحیح ہے، جن ایک مخلوق ہیں، اور اس میں جو سرکش ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں۔ تو جن دو ہوتے ہیں، ایک اچھا جن، ایک برا جن۔ جو برا جن ہے اس کا دوسرا نام ہے شیطان، جیسے انسان کا بھی شیطان ہوتا ہے۔ بات شیطان کی آ گئی تو میں بتا دوں، قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا ہوا؟ آپ بولیے، ابھی میں آخری جملہ کیا بولا؟ اچھے رہے تو آئس کریم کھلاتے، برے رہے تو چھت پہ لے کے جاتے ہیں۔ شایان کو پوچھو، عبداللہ عبد الرحمن کو معلوم چھت پہ لے جانے کا قصہ کیا ہے، چھت پہ لے جا کے کیا کرتے ہیں۔ ابھی میں آخری جملہ کیا بولا؟ کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ ان سے کیا بات کر رہے تھے آپ؟ میں پڑھا رہا ہوں نا، نہیں بات کرو آپ، ٹھیک ہے؟ لاسٹ چانس، بات نہیں کرنا، میں پڑھا رہا ہوں، آپ سنیے۔ ان کو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں گے، ان کو کچھ لکھنا ہے وہ خود لکھ لیں گے، نہیں لکھیں گے آپ ان کو مت بولیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، کیا بتا رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، دیکھو شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ الگ مخلوق نہیں، انسان ہی رہتا ہے، برا ستاتا ہے لوگوں کو، تکلیفیں دیتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے، تو اس کو شیاطین بولتے ہیں۔ تو انس من الجن کیا ہے وہ، والناس، سورہ ناس میں ہے نا، آخر میں کیا ہے؟ من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، دیکھیے، تو جنوں میں سے، لوگوں میں سے، تو لوگوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، وہ بچے، وہ بچیاں، وہ مرد، وہ خواتین جو لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ شیطان ہے۔ اور جنوں میں سے جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ جنوں کے شیاطین۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ آخری بات مناسب ہے بتا دوں کہ اگر جن آ جائے، ابھی الگ چیپٹر ہے وہ، جن کسی کے آنگ میں آ جائے یا ستا رہا ہے کسی عورت کو، کسی بچی کو، کسی بچے کو، کسی مرد کو، تو اس کا علاج دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرعی صحیح علاج، ایک غیر شرعی غلط علاج۔ صحیح علاج کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ کے ذریعے ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے ہوتا ہے، اور کرنے والا صحیح ہو عقیدہ اس کا، کروانے والوں کا عقیدہ صحیح ہو، اور جو کیا جائے وہ سنت کے مطابق ہو، غیر شرعی چیزیں نہ ہوں، جیسے وہ ہو پڑھو بول رہا ہے، تعویذیں دے رہا ہے، یا جو ہے وہ ایسے وہ بکرا کاٹو اور یہ نام لے کے کاٹو اور اس کا تھوڑا خون لے جا کے وہاں لگاؤ، عجیب و غریب حرکت، یہ سب غلط شرکیہ طریقے ہیں حرام، ٹھیک ہے؟ غیر شرعی۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جنوں کو نکالنے کے لیے جنوں سے مدد لی جاتی ہے، جنوں سے مدد کی جاتی ہے، مرشد ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں، وہ بابا جی نہیں ہے، وہ خطرناک جی بولتے ہیں اس کو، جی بھی نہیں، خطرناک بولنا صرف اس کو۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے جو ہے شرک کروائیں گے اور اس کے بعد جنوں کی مدد سے آپ کے جن کو نکالیں گے۔ یہ غیر شرعی علاج ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگی میں جب کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس پرابلم کو میں کس راستے سے دور کروا رہا ہوں، حلال ولا حرام، صحیح یا غلط، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پرابلم ہٹ جائے بس۔
کہیں بھی لے جاؤ ہمیں، ہماری بچی کا جن نکل جائے، کہیں بھی لے جاؤ ہماری بیگم کا جن نکل جائے، کہیں بھی لے جاؤ ہمارے بھائی کا جن نکل جائے. یہ اب وہ مزار جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کہیں بھی جائیں، ان کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. سنتے نہیں کیا بول رہا ہوں. فقہ میں ہم نے پڑھا تھا وہ جو آپ کو یاد ہے، کیا پڑھا تھا؟ کہاں تک پڑھے تھے فقہ میں؟ چھت پہ لے جاؤں گا پکا. ہاں کہاں پڑھے تھے جی؟ اذان اور اقامت ہو گئی. اذان کب؟ اقامت بھی ہو گئی. اذان کس کو بولتے ہیں؟ شاباش. کس چیز کا اعلان؟ انصاری صاحب بہت اچھے انصاری صاحب. جیو مبارک برکت. جیو اتنی زندگی جتنی لکھی ہوئی ہے. تو اچھا اقامت کس کو بولتے ہیں؟ منور بھی آئے یار ماشاء اللہ، پرانے طالب علم ہمارے. اہلاً و سہلاً، حیاک اللہ یا اخی منور. انت منور، انت نورت المکتب اليوم. اللہ يخليك يا شيخ. عربی سے ٹچ ہے ابھی بھی ماشاء اللہ. انشاءاللہ ترجع الى السعودیہ مرہ ثانیہ. دعا کریں ہمارے منور بھائی دوبارہ جو ہے جدہ میں آ جائیں، پھر جہاں نوکری کرنے لگیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. آمین یا رب. اذان اور اقامت کے بعد سترہ اور اس کے احکام. سترہ معلوم؟ کس کو معلوم سترہ؟ جی ان کو یہ اچھا تو کھولو آہستہ آہستہ. ارے پورا کھول دو بھائی. یہ جو ہے جو صحیح جواب دیں ان کو بہترین ٹیسٹی لذیذدار کیا نہیں مزیدار لذیذ چاکلیٹس. تو پہلا چاکلیٹ بلکہ دو دوں گا میں. کس کو معلوم ہے نا؟ کہاں گئے؟ معلوم ہے، بولنا کیا ہے. کس کو دیں گے پہلا چاکلیٹ؟ معلوم ہے آپ کس کو؟ وہی کون بولیے. دیکھ رہے ہیں سب کو مانا. اتفاق ہے قوم کا. آؤ بیٹے عبید چن لو جو آپ چننا چاہیں. ملکی وے بھی ہے، مارس بھی ہے، سنیکرز بھی ہے، ٹوس بھی ہے. دو لینا ہے ذرا ہی اور ایک لو کھاؤ. کیا یاد کرتے آپ بھی کھاؤ. یہ میرا انعام نہیں ہے ویسے، میرا الگ ہے انعام انشاءاللہ. دوسرا انعام کس نے دیا تھا؟ عبد الرحیم نے دیا تھا. آؤ بیٹے کون سا چاکلیٹ کھاتے؟ میں دیتا تھا. ارے یہاں نہیں کھانا، رکھو بعد میں وہ کچرا اترا ڈالیں گے مسجد میں. تیسرا اور ہونا نہیں. انہوں پہلا آنسر پہلا جواب دیا تھا نا بیٹے وہ، اور وہ مشکل تھا کوشچن. آپ کا ایزی تھا. کھاتے ہیں اور چاکلیٹ بعد میں دے. تیسرا امجد بھائی نے بھی نام ماشاءاللہ جواب دیا تھا. آئیے جزاک اللہ خیر. سنیکرز، مارس، ملکی وے، ٹوکس. اور کون دیا جواب؟ نہیں یہ دونوں بھی دیے نا ابھی. برکت کہاں ہے؟ شایان آؤ بیٹے. ہاں شایان نے بھی دیا. باؤنٹی بھی ہے، بھول گیا میں. سب ہے ماشاءاللہ. ہاں جلدی جلدی آؤ. کون سا ہونا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے بھی کون سا ہونا بولے تو ایک چیز یاد آ رہی. جنت میں داخل کرے اور بولے کہ حورے سامنے ہے چن لو. آمین یا رب. اللہ جنت میں داخل فرمائے بھائی، بولیے آمین. اچھا اس کے بعد برکت کدھر گئے؟ انصاری صاحب آئیے، آپ نے بھی ابھی جواب دیا تھا. اور کون تھے جو بھول تو نہیں گیا؟ جواب دیا تھا کسی نے. آج کے سوالات کے جواب دیں. کون سا؟ کوئی بھی. بونٹی، برکت آنے. اور کوئی جواب دیے تھے؟ نہیں دیے. بچ گئے چاکلیٹ. چلیے نہیں بچے نہیں، ایسی مذاق کر رہا ہوں میں. چلیے سترہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی عمر.
ارے واہ، آ جاؤ میرے یلو، لال بولتے نا بھائی، ادھر سے آ جاؤ میرے وائٹ. ماشاء اللہ. کون سا چاکلیٹ ہونا بیٹے؟ مارس. او ہو ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا کیا کہ آپ نے، ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے. اس کا فاتورہ دو مکتب. چلے سترہ، بہت اچھا جواب طالب علم عمار نے دیا. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سامنے جو کوئی چیز رکھتے ہیں تاکہ گزرنے والے اس کے آگے سے گزر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے اور سترے کے بیچ میں مطلب نماز میں کوئی خلل نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سترہ. نمازی اپنے آگے جو رکھتے ہیں. تو سترے کے سلسلے میں جو ہے بہتر ہے کہ وہ ایک ذراع یا اس سے زیادہ ہو. ایک اس کو کیا بولتے ہیں، ایک ہاتھ اس سے زیادہ. جیسے کرسی رکھ لیا، ٹیبل آپ نے رکھ لیا، یا پلر کو آپ نے بنایا، دیوار کو بنا دیا آپ نے، یہ سب ہو سکتا ہے. اور سترے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت اہم ہے، لوگوں کو نہیں پتہ. یہ امام مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے. امام مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے. پیچھے نماز پڑھنے والے جو صفیں ہوتی ہیں ان کا سترہ کون ہے؟ امام ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک بات ضروری ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو اکیلے، یا وہ امامت کر رہا ہو، دو، یا تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے نفل جیسے، یا کوئی بھی نماز اکیلے پڑھ رہے، یا آپ امامت کر رہے، تو سامنے سے گزرنا حرام ہے. نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے. اور اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ اس کو روکے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بس یہ سترے کے مسائل تھے. سترے کے آگے سے اب ہوتا کیا، یہاں ایک غلطی میں بتاؤں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو جماعت کے ساتھ تو نماز ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی برکت بھائی آئیے آپ کا انعام ہے. کیا بول رہا تھا میں؟ سامنے سے جماعت، ایک سیکنڈ، جماعت آ جائیں. جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے تو امام آپ کا سترہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی صفوں سے بیچ میں سے گزرتا تو اتنا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے جب آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے، تو عام طور پر لوگ بیچ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سترہ نہیں بناتے. بھیا آپ قریب آئیے، جیسے یہ چیزیں ہیں، سترہ ہے، یہ ہے سترہ ہے، پلر ہے سترہ ہے، چیئر ہے سترہ ہے، دیوار ہے سترہ ہے، اس کو سترہ بنائیے. آپ کچھ بھی نہیں ہے، سامنے کھڑے ہو بیچ میں، اب آدمی کو جانا ہو کہاں سے جائے گا وہ؟ تو غلط ہے. سترہ بنانے کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ واجب ہے سترہ بنا. آپ نے جواب صحیح دیا، اس لیے انعام ہے. ایک چاکلیٹ کوئی بھی لے لیجیے اس میں. ٹھہریے، اس میں سے کوئی ایک چاکلیٹ لے لیجیے جو آپ. چلیے اس میں، ٹھیک ہے. چلیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. یہ دراصل آیت صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے. نماز کی قسموں میں سے محترم طلباء و طالبات ایک قسم کون سی ہے؟ صلاۃ الخوف. کس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف؟ میدان جنگ میں پڑھی جانے والی نماز. جنگ چل رہی ہو اسلام اور کفر کے درمیان، شرعی جہاد، تو وہاں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے. امام کھڑا رہے، ایک صف اس کے پیچھے کھڑی رہے، باقی کے لوگ جو ہے آدھے لوگ کھڑے رہے، آدھے لوگ جائیں دشمنوں سے لڑتے رہیں. تو سبحان اللہ ایک شکل ہے جو پڑھیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ صلاۃ الخوف کا طریقہ پورا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں نماز با جماعت کی تعلیم دی گئی ہے تو میدان جنگ نہ ہو، ہم بستیوں میں رہتے ہوں تو جماعت کی کتنی اہمیت ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے جماعت، لیکن مردوں پر فرض ہے. اور اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. دو حدیثیں سن لیں، پھر باقی کی بات بعد میں پڑھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری اگر کوئی نماز ہوتی ہے تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اور اگر فجر، ایسے نہیں بولنا،
اندازہ نہیں دین میں. اثقل صلاۃ علی المنافق صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء اور فجر. اور اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے ان دو نمازوں میں کتنا اجر ہے تو وہ آئیں گے، اگرچہ رینگ کر یا چلنے نہیں آ رہا ہے تب بھی خود کو گھسٹتے ہوئے آئیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت 27 درجے زیادہ بہتر ہے. اس حدیث کو بھی امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. رواہ مسلم والترمذی. حدیث میں آج جو حدیث ہمارے درمیان ہے وہ ہے دھوکے کی حرمت. شریعت اسلامیہ میں کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے. عربی میں دھوکے کو غش کہتے ہیں. غش، غشاش، دھوکے باز، لوگوں کو دھوکہ دینے والے. یہاں جو حدیث ہے وہ تجارت سے ریلیٹڈ ہے. تجارت میں دھوکے ہوتے ہیں. دھوکہ عام ہے، اگر آپ دیکھیں دھوکہ کئی چیزوں میں ہوتا ہے. یہاں جو حدیث ہمارے درمیان ہے وہ تجارت سے ریلیٹڈ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی تجارت میں بزنس میں دھوکہ دیتا ہے تو وہی حرام ہے، باقی جگہ دھوکے دینا جائز ہے. نہیں، دھوکہ چاہے بزنس میں ہو یا رشتہ داری میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، بات چیت میں ہو، لین دین میں ہو، کسی میں بھی ہو، دھوکہ حرام ہے. اور مومن دھوکے باز نہیں ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک دکان پر سے. کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، کھجوروں کا وہ گچھا کہتے ہیں نا، جی کیا ٹھیلا، وہ رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اندر داخل کیا اس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیلا لگا. اردو میں، حیدرآباد میں کچا لگا، ٹھیک ہے، گیلا لگا انگلیوں کو، یعنی پانی لگا. پانی نہیں لگا، انگلیاں گیلی ہو گئیں، جسم کی گیلا لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دکاندار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ پانی کی وجہ سے، آسمان کی بارش کی وجہ سے یہ جو ہے گیلے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کو؟ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا. حدیث کے راوی مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ملاقات ہوگی، سلام دعا ہوگی. اور وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. جنت میں جائیں گے تو ملیں گے بھائی، یہ لوگ سب جنتی لوگ ہیں. دیکھیے میرا کام کریں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. میری بات سنیے آپ، کہ پوری کوشش کریں گے میں اور آپ کہاں جانے کی. وہاں فائدے ہی فائدے ہیں، اچھے اچھے لوگوں سے سلام دعا ہوگی. صحیح ہے نا؟ مشہور بھائی مسکرا رہے ہیں، اس مسکراہٹ کے پیچھے کچھ ہے، وہ یہ ہے انشاءاللہ جائیں گے. دیکھیے جنت میں جانے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ صرف فائدہ ہی ہے جنت میں. جنت میں نہیں جانے کا صرف نقصان ہی ہے. ایسا نہیں چلتا والا مسئلہ نہیں ہے. جنت میں جانے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. سب سے پہلی بات ذہنی سکون. دوسرا فائدہ ذہنی سکون بول رہا ہوں میں. آپ دیکھیں ذہنی سکون کتنی بڑی چیز ہے بھائی. آدمی تجارت کرتا ہے سکون میں نہیں، بیوی ہے سکون میں نہیں ہے، شوہر ہے سکون سے نہیں ہے، بچے ہیں سکون سے نہیں ہے، پیسہ ہے سکون نہیں ہے. مینٹلی کیا بولتے اس کو؟ ذہنی سکون کو کیا بولتے ہیں؟
انگلش بولو، بولا میں مینٹل پیس. مینٹل پیس کتنی بڑی چیز ہے کہ مینٹل ہاسپٹل میں جا کے پوچھو، جن کے پاس پیس ہی نہیں ہے. کوئی رسیاں مالا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر پھر رہا ہے ادھر ادھر. مینٹل پیس ضروری ہے انسان کو، جنت میں ملے گی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اسی مینٹل پیس کے بارے میں، یا سعادت مندی سکون کب ملے گا؟ بولے پہلا قدم جب رکھو گے نا جنت میں تب، فرسٹ سٹیپ. جسمانی سکون بھی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاتے سب، خوش ہونا بھی چاہیے. ہو رہے ہیں بھائی، پھر جن کی اپنی جگہ تفصیل ہے، کھانا پینا سب کچھ ہے، نعمتیں ہیں، ابدی زندگی ہے، خالدین فیہا، خلود ہے وہاں، نکالے نہیں جائیں گے، بڑھاپا بھی نہیں آتا. یہ بھی فائدہ دے گی آپ. یہاں تو بولے بھائی وہ جوانی تھی صاحب، آج کل کہاں ہے، نہیں ہوتا محنت کرنا، مطلب تجارت کی محنت بول رہا ہوں میں. ارے عبدالعزیز ہنستے رہتے خالی. اللہ آپ کو خوش رکھے سب کو. تو یہ مسئلے رہتے ہیں نا. وہاں بڑھاپا بھی نہیں ہے، بوڑھے ہوں گے جنت میں، کمزوری ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ پیغمبر، صحابہ، اچھے لوگ، بازار، شاندار موسم، گرمی، ہر اینگل سے دیکھیے خوشیاں خوشیاں، نعمتیں نعمتیں. یہاں گرمی ہو تو سردی ہونا، بھائی سردی کب آتی، سردی شروع ہو تو سردی کب ختم ہوتی. جہاں لوگ سرد علاقوں میں ہیں وہ گرم علاقوں کی طرف رخ کرنا پسند کرتے ہیں. جو گرم علاقے میں رہتے ہیں وہ ٹریولنگ کر کے سرد علاقوں میں جا کے مزے لے کے آتے ہیں، وہاں جا کے ٹھنڈا 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 ٹھنڈا. بارشیں ہونا اچھا لگتا ہے. جہاں بارشیں زیادہ ہوئیں رکنے کی فکر ہوتی ہے، یہ کب بند ہوتا، سورج کو نہیں دیکھے کتنے دن سے، دھوپ نہیں دیکھے کتنے دن سے، وہ ایک پریشانی. آدمی بے چین. وہاں کا موسم کیا ہے؟ نہ سرد نہ گرم، معتدل، ٹھنڈی ہوا. آہا کیسی ہوں گی جنت. دیکھو بھائی چلے جائیں گے، چلو انشاءاللہ، میں تو بول رہا ہوں چلے جائیں گے. وہاں ایسے نہیں جائیں گے خواہشات سے. اس کے لیے عقیدہ جو پڑھ رہے اس پر عمل کرنا ہوگا، حدیث سے جو پڑھ رہے اس پر عمل کرنا ہوگا، فقہ جو پڑھ رہے اس کو سمجھ کر اپلائی کرنا ہوگا، الدروس المہمہ جو پڑھ رہے اس پر عمل کرنا ہوگا، ادب المفرد کی جو حدیث سے پڑھ رہے وہ آداب اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہوگا. محنت سے ملے گی جنت، مانگنے سے ملے گی جنت. محنت بھی ہو، مانگ بھی ہو، اللہ کا کرم ہو، رحمت ہو، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جنت میں جانے سے نہیں روکے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی بنائے. ادھر نہیں گئے تو دوسرا جو ہے بڑا مسئلہ ہے، وہ بڑا نہیں، وہ مسئلے کی مسئلہ ہے، اس لیے وہاں نہیں جانا. کہاں؟ دوزخ. جنت میں جانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجر جو ہے خوب محنت کرتا ہوں، خوب کچھ مہینے ہوتے ہیں تجارت کے، خوب محنت کرتا ہوں، پھر ربح، کمائی، انکم، کمائی ہوتی ہے، سکون سے بیٹھ کے کھاتے وہ لوگ ماشاءاللہ. تو جنت کے لیے بھی اگر ہم 60 سال محنت کریں، 60 کیوں بولوں، اس میں سے 15 نکالو نا، وہ تو بلوغت سے ملے. کتنے سال ہے باقی کے؟ 60 میں سے 50 نکالیں، جنرل ہے 35 45. 45 سال کی محنت سے زندگی بھر کا ہمیشہ کا سکون اگر مل سکتا ہے تو کیوں نہ 45 ایئرز محنت کی جائے. بھائی اب آپ بولیں گے آپ پہلے نہیں بولے، آپ جو کاؤنٹنگ کریں میرے کتنے سال چلے گئے، تو بھی ڈونٹ وری، لا تشیل ہم جس کو کہتے ہیں، ٹینشن مت لیں آپ. جو بچے کچھ زندگی ہے اس میں بھی خوب محنت کریں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ. نہیں مل سکتی ہے؟ محنت کرنا جنت کی، جتنی محنت کر سکتے کیجیے. تھکنے کے بعد راحت ہے، تھکنے کے بعد راحت ہے. تھکنے کے بعد تھکنا ہو تو زیادہ خطرناک تھکنا ہو تو وہ بیکار ہے، چونکہ جہنم کا تھکنا ہے یا پریشانی. اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے واقعہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، اس کا مطلب نہیں گئے بازار نہیں جانا، بالوں کو تو مارکیٹ نہیں جانا، گھر مسجد گھر مسجد مسجد گھر مسجد گھر مسجد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، بازار جانا ہے، بازار جانا ضرورت کی چیز ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے، واجب ہے، لیکن ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ مومن اچھا ہے اس مومن سے جو تنہا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے
دیکھا آپ نے کھجور بیچ رہا ہے ایک آدمی, اس کھجور کا گچھا یا جو بھی بولیے, کیا بولے وہ, مجھے وہ انگور کا گچھا یاد آتا ہمیشہ, ساتھ گچھا لفظ نکلتا, کیا بولتے ہیں اس کو, انگور کا ٹیلا, ڈھیر, ہاں یہ ارے بھول گیا تھا لفظ, ڈھیر بولتے, کھجوروں کا ڈھیر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو اندر خراب کھجوریں تھی اصل, اس نے اندر رکھا تھا اس کو اوپر. مثالیں دوں, آم کی پیٹھی رہتی دیکھیے, اوپر کھول کے بتاتا صاحب دیکھیے بہترین, کل آیا, مٹھا ہے. برتقال ابو سرہ, چکے دیکھیے, چکتے نہیں بعض لوگ, اکثر لوگ رکھو 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 بولتے, یہ تو اوپر انار رکھتا ہے, میٹھا انار, کچھ پیسز دیکھیے میٹھا ہے. آپ دوبارہ آئیں گے, آپ آئیں گے, آپ میں تو نہیں جاؤں گا وہاں, جو یہ بول کے دیا تھا مجھے 4 دن پہلے. بچے بولے بابا یہ کہاں سے لے گیا, کھٹے, ارے کیسا بول کے دیا تھا بھائی انہیں, کیا کیا بول کے دیا تھا انہیں. بہرحال اللہ میں ہدایت دے. میٹھے نیچے کیا ہے, خراب رکھتے ہیں, دھوکا, ٹھیک ہے. کارپیٹ آم بولتے, کیا بولتے اس کو, آموں میں بھی وہ ہے مسئلہ ہے, دھوکے بہت ہیں مارکیٹ میں. اصلی ہے کل مارکیٹ میں نہیں ہے, آپ کو دے رہا ہوں, بولتا کتنوں کو دیا, یہی جملہ پتہ نہیں کتنوں کو بولا. ارے دھوکے حد ہے. ایک ساتھی نے جو بتایا, میں تو ایسے ہاتھ رکھا میں, حالانکہ وہاں بھی ہوتا, وہاں بھی کرتے ہوئے بعض لوگ دھوکے دیتے, خیر ان کو پکڑا جاتا ہے الحمدللہ. بولتے بکرے کو دکھا, ایک بکرا 10 لوگوں کا, سنے کبھی آپ, ایک بکرا 10 لوگوں کا. فہد بھائی حضرت سمجھ گئے, مشہور بھائی, فہد بھائی آئیے, ہاں کہاں ہے بکرا, یہ دیکھیے آپ کا بکرا. فہد بھائی بولے میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں بکرا, قربانی کا حج میں لاتے, فہد بھائی کو بتاتے, دیکھو فہد بھائی آپ کا بکرا, اچھا ہاں یہی ہے نا میرا بکرا, ہاں دیکھے, دیکھ لیا نا بھائی, اطمینان ہوگا نا. ایک گلاس پریکٹیکل, ایک ہمارے حیدرآبادی شاگرد ہیں, انہوں نے کہا شیخ صاحب کیا بولوں میں, کیسے کیسے دھوکے ہوتے بھائی, میں خود جا کے دیکھا. ایک جوس پلا دیتے, ایک ٹھنڈا گلاس, اے سی کی گاڑی میں, گرمی باہر بہت ہے بول کے, لکھ جا کے بتاتا, دیکھو آپ کا بکرا ذبح ہو گیا, چھلا جا رہا ہے, ہاں آئیے, گرمی بہت ہے نا بھائی, آئیے بیٹھے, جوس پانی, اطمینان ہو گیا. مشہور بھائی آئیے, بکرا دیکھنا ہے, یہ دیکھیں آپ کا بکرا, وہی بکرا. مشہور بھائی کا بھی غوث بھائی بولے میرا بکرا کہاں ہے, غوث بھائی کو بھی لے کے گئے, بولے آپ کا بکرا دیکھیے. اس کے بعد اکرم بھائی بولے میں اتنے دنوں کے بعد آیا, بکرا تو بتاؤ. دے رہا ہے درست ہے, رومال میں لپٹ کے بول رہے ہیں آپ, نہیں نہیں آپ آئیے, آتے رہیے بس, میں اتنے دنوں کے بعد دعوت سینٹر, اتنے دنوں کے بعد حج کرنے آیا, میرا بکرا کہاں ہے بتائیے. اکرم بھائی کو لے جا کے وہ بکرا بتائے جو تھوڑی دیر پہلے غوث بھائی کا تھا, اس سے پہلے. میں پریشان ہو گیا بھائی سن کے, حالا ایسا ہوتا کیا. منور بھائی ہے ان کا نام, منور بھائی آپ صحیح بول رہے ہیں. ارے شیخ میں کیا بولوں, میں ایک کسٹمر بن کے گیا, میرے کو بھی وہی بکرا بتایا, ہمارے دوست کو بھیجا, اس کو بھی وہی بکرا بتایا. دھوکے دھوکے, اللہ سے ڈرتے نہیں, حج ہے, قربانی ہے, دھوکہ دے رہے. ایک بکرا فواد بھائی کا کیسا ہوا, غوث بھائی کا, مشہور بھائی کا, اکرم بھائی کا کیسے ہوا. اکرم بھائی تو اتنے دن کے بعد ہے, ان کا تو دوسرا بکرا ہوا, ان کو بھی وہی بکرا بتا دیا. غلط ہے, 4 لوگوں کے 4 بکرے ہوتے تھے, ایک بکرا کیسا ہوتا. یہ وہاں دھوکا, کاروبار میں دھوکا, رشتوں میں دھوکے, رشتوں میں دھوکے ہوتے. میں حیران ہو گیا, چھوٹی بہن کو بتا کے بڑی بہن سے شادی کرے, ایسا بھی واقعہ ہوا. کہتے ہیں یہ کیسا ہوا, نہیں ہوا, بولے ہم جو بچی کو دیکھے تھے وہ بچی سے شادی نہیں ہوئی, ہمارے بچی کی دوسری بچی سے ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہوگا بھائی, دھوکہ دینے والے کیسے کیسے دھوکہ دیتے. زمین ایک بتاتے, بیچتے ایک, معلوم لینڈنگ, وہ کاروبار میں دیکھیے آپ, وہ ریئل اسٹیٹ میں کتنے دھوکے ہیں. سانپ کیا بولتے ہیں اسے, روڈ فیس, کیا بولتے ہیں روڈ فیس, پہلا پلاٹ آپ کا ہے, ملتا اندر کا, دھوکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی, دھوکے بعد ہم میں سے نہیں ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہوا, اس نے کھجوریں جو خراب تھیں اندر رکھی, اس ڈھیر کے اندر, اوپر اچھی اچھی کھجوریں رکھی. لینے والا لے لے گا, نیچے بھی آ جائیں گے نا خراب کھجوریں, چلے جائے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ خراب وزیر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ آسمان کا پانی بارش سے یہ خراب ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اوپر رکھتے، پھر جب پانی ہی لگا تو اس کو اوپر رکھتے. تو خراب کھجور صاف کھجور دونوں نظر آ رہا ہے، لینے والا جو لینا ہے لے لے گا، تم اندر رکھ کے بیچ رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشنا کیا ہے؟ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں. کاروبار میں، مارکیٹ میں، کمپنیوں میں، تجارت میں، رشتوں میں کتنے دھوکے ہیں. دیکھیں دھوکے کیسے دھوکے ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ بچی رہتی جیسی رہتی اس کو حور پری بنا کے فوٹو میں بھیجتے، اور فوٹو میں فوٹو شاپ والے سے ہی پوچھا میں کرتے کیا؟ بولے ارے آپ خالی بولیے کیسا کلر ہونا، میں کلر بتاتا ہوں. وہ کچھ شائننگ کرتے بول رہے ہو، خود پوچھا میں چیک کیا فوٹو شاپ سے. بولے یہ کلے رہتے نہیں، اس کو کلوں کو جو ہے کلے بولتے گال اس کو بولے ہم لوگ کچھ کرتے، کیا بولا وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کر کے جو ہے وائٹ بنا دیتے اس کو. ہاں آڈٹ بتا سب کچھ ہوتا بھائی. میرے ایک شاگرد نے مجھے کیا بتایا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ چیز کیا ہے. آپ کی فوٹو میں چائے میں بتاؤں بول کے پوچھا. ہاں ارے یہ کیا بات ہے؟ ہاں 1 منٹ بول کے فوٹو لیے لے کے کیا فوٹو دیکھیے، چائے کی پیالی میں ہوں میں اندر. کیا بولتے ہیں؟ ایڈٹ ایڈیٹ ہے یہ لوگ، دھوکے دے رہے. کہیں کہا آڈٹ بول رہے آج. جی ہاں فیصل بھائی، ایگزامس میں بچے دھوکے دیتے. دھوکہ نہیں دینا بیٹے، بچے بھی ایگزامس میں دھوکہ دیتے. کہیں بھی دھوکہ اسلام من غشنا. مومن دھوکے باز ہوتا ہے؟ بتائیے آپ. وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے؟ تو ایسے کام سارے کرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. بھائی جو کلر ہے وہ رہنے دیجیے نا، بچی کو دیکھو، یہ بچی سانولی ہے، کالی ہے، گوری ہے، آپ کو کرنا کیا ہے اس سے؟ آپ کو زندگی گزارنی ہے یا خالی رکھنا ہے، دیکھنا ہے، خالی دیکھ کے خوش ہونا ہے؟ تو اگر دیکھ کے خوش ہونا ہے تو ایک فوٹو لے کے اس کو ویسے کر کے رکھو سامنے ہمیشہ، باقی کی بیوی رہے گی ساتھ میں. عجیب مسئلے. دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ بیان کرو. قولوا قولا، کیا ہے اللہ کا حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو، کھری سیدھی بات کرو، جو ہے وہ ہے. دھوکے کیوں؟ رشتوں میں دھوکے نہیں ہونا چاہیے، امتحانوں میں دھوکے نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منی. ٹھیک ہے. اس حدیث سے جو ہمیں فائدے ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر پروڈکٹ میں کوئی پرابلم ہو، پروڈکٹ میں جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم ہو تو اس کو خریدار کے سامنے واضح کرنا چاہیے. وہ لے یا نہ لے اس کی مرضی ہوتی ہے. اور اگر پروڈکٹ کے کوالٹیز میں کوئی پرابلمس ہوں تو اس کو بھی بتانا چاہیے کہ بھئی یہ ہے مشین لیکن اس میں آواز آتی ہے، اس کو نہیں معلوم آواز آتی ہے، اس کے اندر ایک پرابلم ہے. دیکھیے اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ چاہیں خریدیں یا نہ خریدیں. چھپا دینا، نہیں بولنا، یہ بھی دھوکہ ہے. آپ کو معلوم ہے آپ خاموش ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں بولے نا، دھوکہ کیسا ہے؟ آپ کو معلوم تھا نا پرابلم ہے بول کے آپ بولے کیوں نہیں؟ یہ بھی دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں سخت وعید آئی، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور دھوکوں سے خود کو بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے الدروس المہمہ پڑھیں گے. اس کے بعد آؤ عبداللہ. آج ہمارے درمیان جو سورہ ہے وہ سورہ کوثر ہے، جس کی تلاوت کرنے کے لیے ہونہار طالب علم عبداللہ بن عبدالعزیز کو میں دعوت دیتا ہوں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. آہستہ آہستہ بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاہ اللہ خیر. یہ تھے طالب علم عبداللہ عبدالعزیز جو ہمارے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ عادیات اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا.
نہیں، سورۃ المعون. امتیاز بھائی کہاں ہیں؟ کل امتیاز بھائی نے سورہ معون سنا دیا، باقی کے لوگوں نے نہیں سنایا. سورہ معون کس نے نہیں سنایا؟ سورہ معون سب کو یاد ہے؟ صورتیں یاد کرنی ہے، ختم ہو رہا ہے قرآن، 17 صورتیں ختم ہو رہی ہیں. سورہ معون کس کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. سورۃ المعون کس کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. سب کو یاد ہے؟ انصاری صاحب یاد ہے آپ کو؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ میں بول رہا ہوں، میں ہاتھ اٹھاؤ، کیا ہے اس میں ہاتھ اٹھانے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤں. مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں، سورہ آل عمران یاد نہیں. ہاں، اس سے کئی چیزیں ہیں، ضروری ہے، سب مولوی ہیں. شرمانا نہیں بھائی. ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا تو بتا، ہاتھ اس لیے اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یاد کر لیں اگلے ہفتے تک. ٹھیک ہے. اور کون ہے؟ بلا جھجک اٹھائیے بھائی. اس میں کیا ہے کہ گناہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا کہ ہاں مجھے یاد نہیں. یاد نہیں ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے، دیکھو بچہ بول رہا ہے یاد نہیں ہے. یاد کر لو بیٹے، یاد نہیں ہے یاد کر لیں ذکی بھائی انشاءاللہ. ہاں پکا کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. جن کو یاد نہیں ہے سورہ معون، جزاکم اللہ خیر، وہ یاد کر لیں، اس کے بعد سنا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یاد کر کے سنائیں. یاد نہیں ہوا نا، یاد کوشش کریں. ایک آیت، دو آیت، تین آیت، دو آیت ہیں. سورہ کوثر آج ہمارے درمیان ہے. اس سورہ کا نام سورہ کوثر ہے. یہ مکی سورہ ہے. مطلب مکی سورہ کا مطلب ہجرت سے پہلے اس سورہ کا نزول ہوا ہے. بڑی سورہ ہے یہ. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کا ذکر اللہ عز و جل نے کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ دم کٹا. ہاں وہ دم کٹا بولتے ہیں، لیکن ہاں دم کٹا بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا. یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ ہے. 3 آیتیں ہیں اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اس سورہ میں کیا مضمون ہے؟ 2 ہے. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر ہوگا قیامت والے دن، وہ یا دنیا میں بھی ہوا، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اور دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. کس چیز کی تسلی؟ کہ آپ کی نسل رہے گی، دشمن کی نسل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس سورہ کا نام کوثر ہے کیونکہ پہلی آیت میں کوثر ہے، اور کوثر نام بھی رکھا جاتا ہے. کوثر کثرت سے نکلا ہوا ہے، زیادہ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بتایا ہے زیادہ خیر، خیر کثیر، زیادہ خیر، زیادہ بھلائی، زیادہ اچھائیاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. دنیا میں بھی دیا، فتوحات ہوئیں بہت ساری، غزوے ہوئے، جنگیں ہوئیں، دنیا میں بہت کچھ اللہ نے خیر دیا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوض دے گا ایک، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں نا. اور کوثر کے بارے میں بتایا گیا کہ نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے. اور حوض کوثر اس لیے کہا گیا کہ وہ جو حوض میں پانی ہے وہ اسی نہر کا ہوتا ہے. تو کوثر کے یہ معنی بیان کیے گئے. ایک معنی اس کا جو حافظ ابن کثیر، خیر کثیر، زیادہ بھلائی، اللہ زیادہ خیر دے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی دیا، آخرت میں بھی دے گا. اور حوض اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو بہت بڑا مقام ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا لکل نبی حوض، سنو ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. حوض معلوم نا؟ حوض کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ میں بچوں کو پڑھاتے وقت سمجھانے میں بڑی پریشانی ہوئی تھی. میں حوض بولا، وہ پانی، وہ جمع ہونا، وہ سمجھایا. گوگل ٹرانسلیشن پہ گیا، انہیں کیا کیا، ایک لفظ لا کے دیا. پونڈ بولیں گے،
پونڈ ایسے، ٹھیک ہے، ڈرم نہیں، تالاب نہیں، اس میں اردو میں بول رہا ہوں، اردو میں حوض بولتے ہیں. حوض میں پانی ہے کیا دیکھو نہیں بولتے، وہ تو اردو ایزی ہے. انگلش مکہ مسجد میں حوض بنا ہوا اور حیدرآباد میں، حیدرآبادی جا کے دیکھ لیں ہو جائے. بس بھائی ہو گیا، سمجھ گئے. اور ورڈس لا رہے کیا؟ آگے پڑھیں گے. محمود بھائی بول دیجیے. ٹینک، ہاؤس، ٹھیک ہے. پونڈ، ٹینک، یہ انگلش میں کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، میرا بھی حوض ہوگا. اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بہت بڑا حوض ہوگا، لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت، اور اس میں پانی جو ہوگا میٹھا ہوگا، شہد سے زیادہ. کلر جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. ایک مرتبہ جو پیے گا اس کو، 1 گھونٹ پیے گا پانی، اس کو زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی. اور جو کیا بولیں گے اس کو، پیالے ہوں گے وہاں، وہ آسمان کے ستاروں کے مانند اتنے زیادہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار کریں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض پر سے پانی پینا نصیب فرمائے. آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے، امتی آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ اعضائے وضو کی چمک سے. شائن ہوتا، وہ شائن وضو کے اعضاء سے. یہ لو بیٹا، جواب دیے نا. اچھا مارس ہے نا آپ کا، کبھی جوپیٹر بھی جاؤ. یہ لے لو. صحیح بولا کیا میں؟ بچپن میں پڑھے تھے جوپیٹر مارس. کریکٹ، اسکول میں پڑھے تھے ہم جوپیٹر. ایسے نکل گیا مجھ سے بچپن کا، تو تعلیم کا اثر ہوتا ہے. ہاں پلانٹس ہیں، خیر وہ یاد نہیں رہا تو چلتا، قرآن حدیث تو یاد ہے نا، عقیدہ. چلیے یاد ہے نا. پلانٹس یاد نہ رہیں تو جنت مل سکتی ہے؟ نماز، عقیدہ نہیں یاد رہے تو جنت نہیں ملتی. اہمیت، امپورٹنس دیکھیے ہمارے پاس لائف میں جو ہے کس کی امپورٹنس زیادہ ہے. چلیے ایک فائدے کی بات بتا دوں. بہرحال فائدے بہت آتے ہیں، کیا کروں میں. لائف میں امپورٹنس ہوتے ہیں، یاد دلا دیں بعد میں، چلیے چھوڑیے بعد میں بولتے ہیں. لائف میں وی آئی کیا ہے، آئی کیا ہے؟ وی آئی معلوم؟ وی آئی پی نہیں، ویری امپورٹنٹ. اور ایک ہے آئی، امپورٹنٹ، اور باقی کا جو بھی ہے. تو اس کو ذرا شکل دینی چاہیے کہ کیا چیز کی اہمیت زیادہ ہے، کس کی اہمیت کم ہے. یہ آئندہ جمعہ ذرا وہ ناشتے پہ یاد دلا دو، جو بھی میرے ساتھ ناشتہ کریں گے. یہ 2 کرتے رہتے ہیں، مشہود بھائی ہے، عبدالعزیز بھائی، ٹھیک ہے. یاد دلا دیں تو میں انشاءاللہ بولوں گا اس کو. سورہ کوثر میں اللہ تبارک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں بتا رہا تھا حوض کو. اس کی تفسیر میں وہ حدیث آئی ہے، مفسروں نے بعض ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے اپنی امت کا حوض پر. حوض کوثر جس کو کہا جاتا ہے. کوثر اثر ایک نہر بھی ہے، نہر فی الجنہ حدیث کے الفاظ ہیں. کوثر ایک نہر کا نام ہے جنت میں، جہاں سے پانی نکلتا ہے بڑا. تو وہ حوض کا پانی بھی وہی ہوگا، ایسے بھی کہا گیا تفسیر میں، کتابوں میں. تو بہرحال وہ حوض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کے لیے اپنی امت کا انتظار کریں گے. امت کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لیں گے، اور جب آئیں گے تو آئیں گے. کچھ لوگ آنے چاہیں گے، ان کو روک دیا جائے گا. دیکھیے بدبختی، دیکھیے فرشتے، شقاوت دیکھیے، فرشتے روک دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا امتی امتی، میری امت ہے کیوں روک رہے ہو، میری امت ہے کیوں روک رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے فرشتے، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی ہیں. اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے فرمائیں گے سحقا سحقا، دور کر دو جس نے میرے بعد تبدیل کر دیا دین کو یا بدعت کا کام کیا. تو دھتکار دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے حوض سے. اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. یہ بہت بڑی محرومی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض سے دور کر دیا، جانے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں سنت کے خلاف بدعتوں پر عمل کرتے تھے، سنتوں کو ترک کرتے تھے، یا سنتوں کا علم نہیں تھا، بدعتوں کو سنت سمجھا، بدعتوں کو صحیح سمجھا اور عمل کرتے رہے، تو یہ نقصان ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ چیز عطا کرے گا. تو کوثر وہ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فصل لربک وانحر. تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر کہ حوض دے گا اللہ، کوثر اللہ آپ کو دے گا. تو
اس کے بدلے کیا کیجیے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. کیسے؟ دو طریقے سے. نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی دیجیے. بھئی شکر ایسے کیسے ہوتا ہے؟ جی شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے. شکر کا مطلب 3 چیزیں. شکر کا مطلب 3 چیزیں. دل کا اعتراف کہ یہ نعمتیں، یہ چیزیں، یہ خیر اللہ نے دیا ہے. زبان سے اللہ کی حمد و ثنا. پریکٹیکل اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری، جیسے کہ یہاں کہا گیا. اور ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے. تو عمل بھی شکر ہے، بلکہ عمل ہی شکر ہے. تو یہاں کہا گیا فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی. مطلب کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عظیم نعمت پر آپ نماز پڑھی اللہ کی. ونحر، نحر کا اصلی معنی ہوتا ہے، اصلی معنی نحر کا اونٹ ذبح جو کیا جاتا ہے نا، اس کے کیا بولتے ہیں اس کو، ایک طریقہ ہوتا ہے اونٹ کو ذبح کرنے کا. اصل معنی نحر کا وہ ہوتا ہے اصل معنی. لیکن یہاں عام ہے مفہوم جو علماء نے تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیجیے، قربانی دیجیے. اللہ رب کے لیے نماز پڑھیے، بدنی عبادت، قربانی دیجیے، مالی عبادت. یہ عبادتیں کیجیے شکر بجا لاتے ہوئے کوثر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی دم کٹا ہے. یہ کیا ہے دشمنی دم کٹا؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جو ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے. ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، فوت ہو گئے نا بچپن میں. اور تیسرے کون تھے؟ تیسرے بھی تھے نا، عبداللہ. تو بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، فوت ہو گئے. بیٹا پیدا ہوتا فوت ہو جاتا، بیٹا پیدا ہوتا. تو دشمنوں کو موقع ملا، بولا ان کی نسل نہیں ہوگی، آگے نہیں بڑھے گی نسل. تو ابتر بولا، الزام لگایا، ارے یہ کیا غلط، ان کی تو اولاد ہی ہے، کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے. تو ایسے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. تو اللہ نے رد کیا، کہا کہ آپ نے شانیہ کا، آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ اس کی نسل نہیں رہے گی، ختم کر دیا اس کو تباہ و برباد کیا، اس کی نسل کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، اگرچہ بیٹیوں کے ذریعے ہوئی، بچیوں کے ذریعے نسل چلی آپ کی، آج بھی ہے دنیا میں. فاطمہ الزہرا ان کے اولاد میں، ٹھیک ہے، آل بیت میں سے جو آتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولاد، یہ نسل بڑی ایک. اور دوسرا اللہ نے کیا کیا، ساری امت آپ کی اولاد کی طرح ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں بنا دی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو امت کی مائیں بنا دی. قرآن میں کیا ہے جی وہ آیت، زوجات ہوں امہات ہوں، ہے حافظوں کا ٹیسٹ شروع ہوتا رہتا ہے. وہ زوجات ہوں امہات ہوں، کیا ہے ایسا نہیں، وہ ازواجہم، زوجات نہیں کہا، وہ ازواجہم امہاتہم، وہ ازواجہو امہاتہم. کون سے سورہ میں؟ اس کو بولتے ہیں امتحان، فیل پاس بعض بچے فیل ہوتے ہوتے پاس ہو جاتے ہیں. جلدی بولو. سورہ احزاب میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو جب امت کی مائیں ہیں، حقیقی نہیں لیکن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ والد کے مقام. تو ایسے امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ذکر حسن ہے، ہمیشہ ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذان میں ہے، اقامت میں ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہے، درس و تدریس میں ہے، تعلم و تعلیم میں ہے، ذکر کی مجلسوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے دن ہوتا ہے، ہمیشہ ذکر ہے. لیکن دشمن کا کہاں ہے؟ خلاص فنش. نہ اس کی نسل رہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، خاندان والے آج بھی ہیں جو آل بیت میں سے آتے ہیں، قریش خاندان. تو اللہ کے نے باقی رکھا ہے. یہ تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مجھے امید ہے کہ سورہ کوثر سب کو یاد ہوگی. ہے کوئی جس کو سورہ کوثر بھی یاد نہیں ہے؟ 3 آیتیں ہیں بس، یہ بھی یاد کر لیجئے انشاءاللہ. اور سنانے کے لیے تو سنانا بھی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد بس 4 صورتیں باقی رہ گئی، یا نہیں کچھ صورتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد ادب المفرد کی حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے. سورہ معون اور سورہ کوثر یاد کرنا آپ دونوں. سورہ کوثر تو یاد ہوگی نا،
الحمدللہ. اچھا قبل اس کے کہ ادب المفرد پڑھ لیں آخری حدیث. دروس اللغت العربیہ کتابیں پہنچ چکی ہیں جو میں نے کل اعلان کیا تھا. یہ کتابیں دروس اللغت العربیہ صرف انہیں طلباء و طالبات کے لیے یہ لائی گئی ہیں جو تھرسڈے عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے جو آن لائن کلاس ہوتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں, انہی کے لیے ہے. تو آپ میں سے جو شریک ہیں آن لائن, کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں جو آتے ہیں جمعہ کو سارے نہیں آتے آن لائن. تو جو آن لائن اٹینڈ کرتے ہیں کلاسز دروس اللغت العربی عربک لینگویج کی جو بہت زبردست پڑھائی جا رہی ہے کتاب, وہ طلبہ جو ہے عبدالعزیز ابو عبداللہ سے حاصل کریں کتاب, اور طالبات ان کی وائف ان کی اہلیہ ام عبداللہ سے حاصل کریں. ٹھیک ہے, چلیے ان سے رابطہ کر کے اپنی کتاب لے لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کی حدیث باب ہجرت المسلم کا مطلب مسلمان سے ترک تعلق کرنا, بات چیت چھوڑنا, اس کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی, دوسری حدیث نہیں پڑھی تھی ہم نے, پہلی حدیث ایک ہی پڑھی تھی. ہاں دوسری حدیث پڑھیں گے آج, وہ ہے قال الامام ابو عبداللہ محمد اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب الأنصاري صاحب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں عبداللہ بن صالح, لیث, یونس, ابن شہاب, عطا بن یزید, پھر جندعی, پھر ابو ایوب رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایت کرتے ہیں. ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں, یعنی صحابی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق 3 ليال, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ. یلتقیان, دونوں ملاقات تو کریں, فیسد هذا ویسد هذا, یہ منہ پھیر لے وہ منہ پھیر لے, یعنی بات چیت نہیں ہے. تو ملاقات ہو جائے تو بات نہیں کرتے ہیں, اس نے اپنا چہرہ پلٹ لیا, اس نے اپنا چہرہ پلٹ لیا. وخیرهم الذی یبدأ بالسلام, اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے, یعنی بات چیت شروع کرے. 3 دن ہو گئے بات چیت بند ہے, 3 دن سے بات چیت نہیں ہے دو لوگوں میں, تو یہ غلط ہے. 3 دن تک تو ٹھیک ہے, 1 دن ناراض ہے, 2 دن ناراضگی ہے, ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ نہیں. اب 3 دن ہو گئے, اب بات کرنا ہے نا حدیث میں, تو وہ بھی جھجک رہا ہے, یہ بھی جھجک رہا ہے, وہ تو نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے, یہ بھی نہیں بات. تو خیر کون دونوں میں اچھا کون ہے جو سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. بات چیت شروع ہو گئی نا, سلام کیا اس نے, وعلیکم السلام, کیسے ہیں, خیریت, بس ناراضگی دور کر دو, اب چلو آؤ چائے پیں گے. وہ عبدالعزیز بھائی جہاں سے چائے لاتے اچھی رہتی, آؤ بیٹھے, چلو ٹھیک ہے. تو دونوں میں سے جو پہل کرے گا سلام میں وہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث بھی پڑھ لیں گے ذرا دل کی اس کے لیے. قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا سہیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اس حدیث کی سند میں امام موسیٰ, امام وہیب, امام سہیل اپنے والد سے, اور امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے نفرت مت کرو, ایک دوسرے سے منافست مت کرو, اللہ کے بندے ہو بھائی بھائی بن کر, اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں, اللہ کے بندے ہو بھائی بھائی بن کر رہو. یہاں تک ہم روکتے ہیں. اس کے بعد کی حدیثیں بھی بڑی اہم ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. جن کو صورتیں یاد نہیں ہیں وہ صورتیں یاد کر لیں, اللہ کے لیے صورتیں یاد کریں. قرآن کا پڑھنا اجر ہے, خیر ہے. اور مذکرے جو ابھی میں نے بتایا
یعنی کتابیں اس کی کس کی؟ دروس اللغۃ العربیہ کی ان لوگوں کے لیے ہے جو جمعرات کی آن لائن کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. تو جینٹس جو ہے عبدالعزیز بھائی سے جو ابو عبداللہ ہیں، اور لیڈیز جو ہے نازیہ سے جو ام عبداللہ ہیں، ان سے حاصل کر لیں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.